ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صل وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم قیام الدین۔ اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان شہری۔ میرے محترم سامعین، چونکہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، جس کی گھڑیاں ہر آئے دن گزر رہی ہیں، اور اتنی مبارک گھڑیاں ہیں، اتنا مبارک مہینہ ہے کہ جس کے متعلق کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ شعبان و شہری، کہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ جو ہے یہ میرا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم کا مہینہ میرا مہینہ ہے، میری آل کا مہینہ ہے۔ تو یہ جب میری آل کا مہینہ ہے تو یہ میرا مہینہ ہے۔ مولا حسین ابن علی جیسی ہستی شعبان المعظم کے مہینے میں تشریف لائیں۔ امام زین العابدین چوتھے امام شعبان المعظم میں تشریف لائے۔ مولا باب الحوائج ابو الفضل عباس جیسی ہے بلند پایہ ہستی اس شعبان المعظم کی گھڑیوں میں تشریف لائی۔ مولا امام زمانہ اور باقی ہستیاں وہ جو ہے آل محمد کی اس شعبان المعظم کے مہینے میں تشریف لائیں۔ تو شعبان المعظم کا مہینہ بڑا شرف والا مہینہ ہے، بڑا معظم مہینہ ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کے مہینے کے متعلق فرمایا شعبان و شہری، کہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ شہر اللہ، وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ شہر اللہ ہے، اور شعبان کا مہینہ یہ میرا مہینہ ہے۔ تو آج کی اس نشست میں جو ہے، چونکہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے تو ضروری سمجھا کہ کیوں نہ شعبان المعظم کے مہینے کہ صیام روزے رکھنے کے جو فضائل ہیں وہ آپ کی خدمت جو ہیں وہ پیش کر دیے جائیں، تاکہ مومنین مومنات کو علم ہو کہ شعبان المعظم کے مہینے میں روزہ رکھنا، ایک روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے، 2 روزے رکھنے کی، کسی نے 3 رکھے، کسی نے 4 رکھے، کسی نے 10 رکھے، کسی نے پورا مہینہ رکھا ہے۔ تو شعبان المعظم کے مہینے کہ روزے رکھنے کی فضیلت کیا ہے، تو آج آپ مومنین کی خدمت میں جو ہے وہ صیام کی، شعبان المعظم کے روزوں کی جو ہے وہ فضیلت جو ہے وہ بیان کی جائے گی۔ حضرت ابن عباس جو ہے، ابن عباس سے یہ حدیث نقل ہے، جناب ابن عباس یہ حدیث نقل کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم سب صحابہ اکرام جو ہیں وہ کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے کہ اللہ کے نبی کے دربار میں شعبان المعظم کے فضائل کا جو ہے وہ ذکر ہوا، شعبان المعظم کے فضائل کا ذکر ہوا۔ تو کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کرام نے پیغمبر کے دربار میں شعبان المعظم کا ذکر کیا کہ شعبان المعظم کے جو ہے وہ فضائل کیا ہیں، تو کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آقا و مولا نے فرمایا فقال شہر شریف، کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ جو ہے یہ بڑا شرف والا مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے، اور یہ میرا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم کا مہینہ میرا مہینہ ہے،
اور جانتے ہو اس کی عرش والوں کی نظر میں عزت کیا ہے؟ وحملۃ العرش تعظمہ وتعرف حقہ. شعبان المعظم کا مہینہ وہ ہے کہ جس کی کیا ہے عرش والے جو ہیں حاملان عرش وہ بھی اس مہینے کی کیا ہے اس مبارک ماہ کی کیا ہے تعظیم کرتے ہیں، اس کی حرمت کو جانتے ہیں، اس کی حرمت سے واقف ہیں. شعبان المعظم کی اتنی عزت ہے کہ اہل عرش جو ہے نا حاملان عرش کے فرشتے وہ بھی اس کی کیا تعظیم کرتے ہیں. وتعرف حق کا، اور اس کی حرمت کو جانتے ہیں، اس کے حق کو پہچانتے ہیں. وہو شہر، کائنات کے نبی فرماتے ہیں وہو شہر تزاد فیہ ارزاق المؤمنین، اور یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ جس میں کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی مومنین کے رزق جو ہیں مومنین کے رزق کو بڑھا دیتا ہے. کسی کا رزق کم ہو، کسی کی آمدنی کم ہو، کسی کی جو رزق میں کیا ہے کسی کے رزق میں کم و بیشی ہو، تو کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہی شعبان المعظم کا مہینہ آتا ہے تو اس کا رزق پروردگار فراواں کر دیتا ہے، اس کے رزق میں زیادتی آ جاتی ہے، اس کا رزق بڑھ جاتا ہے، اللہ اس کے رزق کو کیا ہے کثیر فرما دیتا ہے. کا شہر رمضان، ویسا ہی جیسا کہ رمضان المبارک میں کیا ہے رزق کی کمی ہو تو رمضان المبارک میں کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کے رزق کو کیا ہے بڑھا دیتا ہے، ان کو ان کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے. وَتُزَيَّنُ فِيهِ الْجِنَانِ، اور یہ شعبان المعظم کا مہینہ ایسا معظم مہینہ ہے کہ جس میں کیا ہے جنت کو سجایا جاتا ہے. وَتُزَيَّنُ فِيهِ الْجِنَانِ، جس میں جنت کو سجایا جاتا ہے. وَإِنَّمَا سُمِّيَ شَعْبَانَ، اور اس کو شعبان اس لیے کہا گیا ہے لِأَنَّهُ يَتَشَعَّبُ فِيهِ أَرْزَاقُ الْمُؤْمِنِينَ، اس لیے کہ اس شعبان کے مہینے کو شعبان اس لیے کہتے ہیں، کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس لیے کہ اس میں کیا ہے مومنوں کے بے تحاشا رزق میں اضافہ ہوتا ہے. رزق پہ رزق کے ہاتھ مومنین کو ملتا ہے اس مہینے کی گھڑیوں میں، رزق پہ رزق ہے، رزق پہ رزق، رزق پہ رزق اللہ جو ہے اس کے لیے پیدا فرماتا ہے. رزق پہ رزق جو ہے مومنین کو حاصل ہوتے ہیں، کثیر رزق مومنین کو ملتا ہے. وہو شہر العمل، وہو شہر العمل فیہ مضاعف، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں کوئی عمل کرے گا تو اس کو دگنا اس کا اجر دیا جائے گا. ماہ شعبان میں کوئی عمل کرے گا تو کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو اس کا دگنا اجر دیا جائے گا. الحسنۃ ب70 والسیئۃ محطوطہ. اللہ اکبر. کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو 70 نیکیوں کا اجر اس کے حق میں لکھا جاتا ہے. ایک نیکی کرتا ہے شعبان المعظم کے مہینے میں کوئی ایک نیکی، تو ایک نیکی کے بدلے 70 نیکیوں کا اجر ملتا ہے. اور اس شعبان المعظم کے مہینے میں برائی مٹا دی جاتی ہے، برائی بندوں کی برائیاں مٹا دی جاتی ہیں. وَالذَّنبُ مغفور، اور لوگوں کے گناہ جو ہے وہ بخش دیے جاتے ہیں. والحسنۃ مقبولہ، اور لوگوں کی ہوئی نیکیاں جو ہیں وہ قبول کر لی جاتی ہیں. والجبار جل جلالہ یباہی فیہ بعبادہ ینظر الی صوامہ وقوامہ فیباہی بہم حملۃ العرش. تو کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جل جلالہ کیا، اللہ جل جلالہ اس شعبان کے مہینے میں کیا ہے اپنے بندوں کی طرف نظر کرتا ہے اور ان کے روزوں اور ان کی عبادتوں کو دیکھ کے اللہ سبحانہ و تعالی حاملان عرش کے ساتھ فخر و مباحات کرتا ہے، فخر کرتا ہے اپنے ان بندوں کے روزوں اور ان بندوں کی عبادتوں کو جو شعبان المعظم میں کی جاتی ہیں.
ہیں تو اپنے بندوں کی عبادتوں اور روزوں کو لے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حاملان عرش سے کے ساتھ کیا ہے فخر مباح کرتا ہے، فخر و مباح کرتا ہے کہ میرے ان بندوں جیسا کوئی ہے، میرے ان بندوں جیسی کسی کی عبادت ہے، میرے ان بندوں جیسے کسی کے سیام و قیام ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بندوں کے ذریعے اپنے حاملان عرش پر جو عرش کے فرشتے ہیں ان پہ فخر کرتا ہے۔ تو اب ابن عباس کہتے ہیں کہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام آقا و مولا اٹھے، فقام علی ابن ابی طالب، مولا امیر المومنین اٹھے، فقال بابی انت و امی، مولا آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، قربان ہوں، یا رسول اللہ صف لنا صف لنا شیئا من فضائل تو مولا امیر المومنین کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آقا و مولا امیر المومنین فرماتے ہیں یا رسول اللہ شعبان کے کوئی فضائل بیان فرمائیں، شعبان کے کچھ فضائل ہیں کوئی بیان فرمائیں۔ لنزداد رغبتا فی صیامہ و قیامہ، تاکہ یا رسول اللہ شعبان المعظم کے مہینے میں عبادتوں اور روزوں میں جو ہے وہ روزے رکھنے اور عبادت کرنے میں ہمارا شوق اور بڑھ جائے، اس قدر فضائل بیان کریں کہ ہمارا شوق اس قدر بڑھ جائے کہ ہم شعبان المعظم کے اور روزے رکھیں اور اس میں جی بھر کر عبادت کریں۔ یہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام آقا و مولا کیا پیارا سوال کیا ہے پیغمبر سے، کیا پیارا مزاج پیغمبر، مزاج نبوت کو سمجھنے والے علی کی ذات نے ایسا سوال فرمایا کہ پیغمبر نے کیا ہے دریا بہا دیے۔ اللہ اکبر، کیا کہنے، سوال کرنے والا امام ہو اور پھر بتانے والا ہے خاتم النبیین پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین ہو، تو کیا کہنے سوال کے، اور پھر سنے جواب۔ مولا فرماتے ہیں علی کی ذات یا رسول اللہ آج فضائل اس طرح بیان کریں شعبان المعظم کے کہ اتنا شوق پیدا ہو جائے کہ ہم شعبان المعظم کے روزے رکھیں اور جی بھر کر لوگ کیا ہیں عبادت کریں، اتنا اس قدر فضائل بیان کریں۔ وَلِنَجْتَهِدَ لِلْجَلِيلِ عَزَّ وَجَلَّ، اور کیا ہے ہم میدان عمل میں اللہ جل جلالہ کے سامنے کیا ہے ہر وقت میدان عمل میں کیا ہے سرگرم رہیں، کوشاں رہیں۔ تو کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب کیا ہے آغاز فرمایا کن کا، شعبان المعظم کے فضائل کا۔ تو کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا مولا فرماتے ہیں من سام، اب چونکہ سوال کرنے والے علی تھے، مولا علی کی ذات تھی، تو مولا علی بالخصوص مخاطب ہیں پیغمبر کے اور باقی بالعموم۔ تو کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من سام اول یوم من شعبان کتب اللہ له 70 حسنہ، الحسنۃ